میں نے وہی چیزیں قرآن کی ان آیات اور احادیث کو پرکھنے کے لیے میں نے کرا. تو سمجھا دے واللہ مان کر بھائی کاج میں 1.5 مہینہ ہوگا، میرے خیال سے 1 مہینہ تو ہو ہی گیا ہوگا، بندہ نظر نہیں آیا. پرسوں چوتھے آیا تھا ایک مناظرہ چل رہا تھا، نیچے بیٹھ کر چل دیا. آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا نا، ظاہر ہے موضوع سے ہٹا دیا ہوگا. اب وہ آتا نہیں، موضوع سے کچھ نہیں ہٹایا اس نے، اگر بات ہی نہیں کری اس پر. پھر وہی نا، آپ نے دعویٰ پلٹ آیا ہی نہیں. کیا کیا آپ نے کہا چل مجھے یہ سمجھا، وہ سمجھاؤں گا، مشروط کر دیا آپ نے. نہیں کچھ ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اس نے ہمدردی کا اظہار کیا کہ سیفی بھائی میں چاہتا ہوں کہ تم احمدیت کو چھوڑ. میں نے اس کو کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتا ہے نا تو میں احمدیت کو چھوڑ دوں، اس کا بہترین طریقہ ہے تو اپنے اصولوں پر مجھے قرآن اور حدیث سمجھا. غلط کہا کچھ؟ غلط تو نہیں کہا کچھ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ کہہ کر چلا گیا. وہ دن اور آج کا دن پلٹ کرنے آیا وہ. دوسری بات، یہ تعویل والی بات آپ نے کہی ہے. بھائی میں کہتا ہوں تعویل بہت غلط چیز ہے. چلو 3 قرآن کی آیتیں اور 2 حدیث ہے، 5، کوئی لمبا چوڑا نہیں. میں جتنے تمہیں چاہیے سمجھانے کے میں کہہ رہا تو پھر کہیں تو بھائی مجھے ڈال رہے ہو. اگر میں کر رہا ہوں، میں اگر کر رہا ہوں تو کہیں کو کتنے لوگ بات سن لو رہے نیچے جتنے بیٹھے ہوئے احمدی. خالد صاحب رک بھائی کہہ رہا ہے کہ تعویل کرنا غلط نہیں ہوتا. نہیں ہوتا غلط، کس نے بتایا ہوتا ہے؟ ہاں لیکن تعویل تو پھر کہیں کو یار ٹونٹ مار رہے ہو تم. تعویل سنے تو صحیح، تعویل کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا. ایسے تو نہیں کہاں ہے تعویلات، اصول تعویلات کہاں ہے؟ ہم نے نہیں پڑھے. آپ گلدان کو موٹر سائیکل تعویل کر کے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا پیارے بھائی. یہاں صحابہ کو رسول اللہ بنا رکھا ہے لوگوں نے. صحابہ کو رسول اللہ بنا رکھا ہے بھائی. بھائی لوگوں نے کیا صحابہ کو رسول اللہ. مجھے اس سے کیا لگے بھائی، بتاؤ مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اچھا ٹھیک، چلو اچھا تم اچھا سنو، ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ایک آیت پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے. نہیں نبی یہ جو طے ہوگا نا کس بیس پہ تعویل ہو رہی ہے، اصول ہی بتا رہا ہوں نا. آپ نے کہا نا کہ بھائی کشتی کو تم نے موٹر گاڑی بنا دیا، وہ دیکھو تم وہی کرو گے. میں نے وہی کرو گے ابھی. میں نے آپ کی طرف یہ بات نہیں کی. میں نے کہا ہے کہ ایک چیز ہے کہ فار ایگزامپل کے طور پر میں نے بات کہی ہے کہ تعویل کرنے کے بھی کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں نا، کچھ اصول ہوتے ہیں. کہاں لکھے ہوئے آپ بتا دیجیے. ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ کوئی حدود نہیں ہے. دیکھیں ورنہ تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں لکھی ہوئی وہ کہاں تک اس کی بھائی سنیں تو حد کہاں تک ہوتی ہے کچھ تو پتہ ہے. صاحب بات تو سنیں. دیکھیں تعویل جو ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بالرائے بھی ہوتی ہے. اب بالرائے تو نہیں کرنے دیں گے نا ہم آپ کو، کہ بالرائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. آپ بالرائے، میں کہہ رہا ہوں ایک کام کرے، بالرائے کے سمجھا دیجیے، بغیر بالرائے کے سمجھا دیجیے. اور بالرائے کو تو بالرائے کو تو مرزا صاحب نے الہاد کہا ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ بھائی وہ بات تو سنیں نا، وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس پیرائے میں نہیں کہی جا رہی ہے. کوئی مفسر اپنی بات سنو نا. ہیلو بھائی، تعویل وہ بات جو اصولی ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں. مستحیل جو ہوتا ہے وہ استغفر اللہ. بات تو سن لے بھائی، واقعی کمال ہے. حیرت مجھے اس بات بنا کے بات نہیں سن رہے. اب آپ دیکھیں، اگر آپ مجھے خود بول کر ساکت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بول لینا تو پھر تو میں ہو جاؤں گا ساتھ. اگر طریقے سے بات کرو گے نا پھر تم میں سے کوئی نہیں جو لاجواب کر کے چلا جائے. ٹھیک ہے نا. وہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ تفسیر بھی جائے، یعنی ایک ایسی بات کہ سامنے والے کو نہ اس کا فہم ہے، نہ اس کو علم ہے، نہ اس کی قابلیت ہے، اور وہ اپنی بات جڑ رہا ہے اس کے اندر. ورنہ جہاں تک مفسرین ہیں، جو مجتہدین ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو تو حق ہوتا ہے، وہ تو کر سکتے ہیں تفسیر. تو یہ جو تفسیر بھی رائے کی بات جو کہی جا رہی ہے نا، تو یہ اس پہ رائے میں نہیں کہی جاتی ہے کہ بھائی کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ تو ہر مفسر کرتا ہے، اپنی بات پیش کرتا ہے. جیسے صاحب ہے، انہوں نے جو ایک منٹ میں بھی میں سمجھا رہا ہوں. تفسیر ثنائی ہے، تفسیر ثنائی میں انہوں نے جب تفسیر اپنی طرف سے کی تو لوگوں نے اعتراض کے بعد میں مان لیا، کیونکہ ثناء اللہ مرسل صاحب نے پھر ریفرنسز دیے کہ یار تم یہ بات کر رہے ہو، پچھلے مفسرین کو اٹھا کر دیکھو، رسول اللہ کی تفسیر موجود ہے، اسے سائڈ میں کر کے اپنی تفسیر پیش کریے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو حق رکھتے تھے تفسیر کا. نہیں دیکھیں، انہوں نے ان پہ جب ہوا تو انہوں نے اس کی وہ اصول پیش کر دیا نا، اس کی بیک گراؤنڈ پیش کر دیا نا. اس کا جب کوشچن پہ آیا، جب چیلنج ہوا تو انہوں نے پیش کر دیا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں مثال کے طور پر، وہ یہ کیا نام ہے، محمد شیخ ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے محمد شیخ کا آپ کو. اب وہ بیٹھا ایسی تعویل کرتا ہے اس کی. وہ تو یہ بھی نہیں مانتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہاں تک بھی نہیں مانتا ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے،
مسلمان تو ہے خالد خالد ایسے صاحب نہیں کرو، آپ بات روکو نہیں، خالد صاحب بات تو کرنے دو. دیکھیں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے قرآنسٹ ہیں بھی جو آج کل آئے ہوئے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. وہ ایک بندے سے میں بات کر رہا تھا، اب یقین کرو کہ اس سے میں نے بات کی، اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس پہ بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، سورہ فتح کی آخری آیت کے اوپر. تو اس کے اندر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام آیا ہے اس نے اس کے معنی کر دیے. اب وہ تو نام ہے، اسم ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسم کے معنی آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب لغوی معنی لے کر وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہاں سے مراد کوئی بھی وہ شخص ہو سکتا ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو. اب یہ تفسیر برائے آپ بھی قبول نہیں کرو گے، کیا کرو گے آپ بتا دو مجھے. اگر آپ کر لو گے، ہوگی بات. ہاں جی آپ کرو گے یہ تفسیر، اس طرح کی تفسیر. اب مجھے بتائیے، نہیں اب مجھے بتائیے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ صحیح کہی تھی کہ غلط کہی تھی. دوسرا یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا نام تفسیر بھی رائے کے تعلق سے کہ بھئی تفسیر بھی رائے اگر کوئی کر رہا ہے قرآن کریم کی آیات کی، ٹھیک ہے نا، تو میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ یہ بات سب کے لیے نہیں ہے. جو لوگ تفسیر کا حق رکھتے ہیں، جن کو ہے حق، وہ کر سکتے ہیں تفسیر. غلط کہی ہے میں نے آپ کو یہ بات. میں تو خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی رکشہ چلانے والا کھڑا ہو کر کہنے لگ جائے اس نے کہا جی قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں، یہ مطلب ہے اس آیت کا. نہیں، ہم یہ طے کرتے ہیں آپ کو ہے قرآن کی تفسیر کا حق. ہاں جی نہیں مجھے نہیں. ٹھیک ہے، میں ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا. اسی طریقے سے اسی طور سے مجھے بھی نہیں ہے. اب ہم دونوں نے اپنی یہاں پر ہم نے اپنا عذر اور اپنا علم ہم نے یہاں پر سرنڈر کر دیا دونوں نے. میں تو آپ نے کر دیا، میں نے بھی کر دیا. نہیں میں نے کر دیا، میں نے کر دیا، مجھے بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں اس لیول پر کہ جس لیول پر آپ ارے جو نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اب بات تو سن لو کیوں اور نہیں کروں میں تمہارے سے تفسیر. نتیجے کی بات نہیں، بات ہی آپ غلط سمجھتے ہو. رکو تو صحیح، میں نے جب اگر رکو ذرا صبر کرو. اچھا چلو ٹھیک ہے. لیے اچھا گزارش یہ ہے کہ جیسے اب ہم دونوں نے ایک چیز مان لی کہ نہ تو تفسیر کرنے کا حق مجھے ہے اور نہ ہی تفسیر کرنے کا حق آپ کو ہے خود سے، کیونکہ ہم اس علمی قابلیت تک اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کر رہے، ہم مدعی نہیں اس بات کی. اب جب ہمارا مناظرہ ہوگا اس کے دوران جو تعویل یا تفسیر آپ پیش کرو گے اس کے لیے آپ ریفرنس دو گے کسی کا یا میرے کابرین میں سے کسی کا دو گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا لے آتے ہو کہ بھئی انہوں نے یہ تفسیر کری ہے، میں مانوں گا اس بات کو. یا پھر میں اگر آپ کو پیش کروں کہ بھئی اس بات کی تفسیر جو ہے وہ آلریڈی مرزا غلام احمد صاحب نے یا بشیر الدین محمود صاحب نے یا مرزا طاہر صاحب نے اس کو کر دیا ہوا ہے یا حکیم نور الدین صاحب نے کر دیا ہوا ہے، تو اب آپ کی تفسیر ان کے معارض تو نہیں ہو سکی، میں وہ تو قبول نہیں کروں گا. میں اگر میرے سے اگر ہو بھی جائے گی نا، اگر کیونکہ ہر انسان کو پورا علم نہیں ہوتا، میں نہیں کہتا ہوں کہ میری ہر ایک بات جو ہے وہ یقینی طور پر وہاں مطابقت رکھے گی ان فیوچر یا ابھی. ممکن ہے کہ بعض باتیں میں بیان کرتے ہوئے ان کے خلاف ہوں، لیکن ہاں میں اتنا جگرا رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ لا کر کہہ دیتا ہے کہ جی دیکھیں یہ فلاں بات فلاں نے ایسے کہی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے کہی ہے، میں وہاں ماروں گا دیوار پر پھینک کر اسی وقت اپنی بات کو. جس طرح کے علماء بزرگان نے کیا ہے نا، یا انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہماری کوئی بات اگر تمہیں مل جائے اس طرح کی تو دیوار پر مارنا پھینک کر. تو میری کیا حیثیت؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے اجتہاد سے اپنے علم کے مطابق اسی وقت جو ہے نا وہ بتاتا ہے، یا تو وہ صحیح ہے یا پھر وہ غلط ہے. تو اگر وہ غلط ہے اور آپ کے اکابرین کے خلاف جا رہا ہے، خلفاء کے خلاف جا رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جا رہا ہے، ماں ماروں گا پھینک کر اسی وقت آپ کے سامنے، میں وہی لوں گا. چلیں مطلب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا. دوسری بات اب کمپلیٹ ہوتا، اب اتنا بولے نا، اب اتنا بھی نہیں، دو لائن مجھے اور پھر کہتے کہ بولنے نہیں دے رہے. صبر کریں، ایک منٹ رکے ذرا، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ بھائی میں نے کب آپ کو یہ کہا کہ آپ اپنے سے تفسیر کیجیے؟ میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ بغیر تعویل کے 3 آیتیں اور 2 حدیثیں وہ سمجھا دیجیے مجھے، ٹھیک ہے نا. اور کسی اور کی بھی اگر تفسیر سے آپ سمجھائیں گے تب بھی آسمان کے زمین کے قلابی ملیں گے اس کے اندر، تب آئے گی وہ سمجھ میں، ٹھیک ہے نا. پھر پوچھوں گا میں کہاں گئی حدود، یہ کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے صحابہ؟ کیونکہ
حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنا تھا, کر رہے ہیں حضرت بلال. یہ کیسے بن گئے بھائی؟ بندہ ہی چینج ہو گیا بھائی. اچھا کون کہتا ہے حضرت بلال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ چلے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بات کہی تھی نا, وہ میں نے آپ کو ازایت تفنن ایک بات کہی تھی, اور میں نے یہ کہا تھا کہ تفسیر برائے اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ تفسیر یا تعویل کریں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی حوالہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کوئی تفسیر بالرائے کر دیں, اور تفسیر بالرائے کے اوپر تو مرزا صاحب کا اپنا کال موجود ہے. ٹھیک ہے, ہاں قرآن میں نا آپ جو ہے بات تو سن لیں. تفسیر بالرائے کہاں لیجیے, تفسیر بالرائے والی بات یہ ایک چیز دیکھنا, ایک چیز ہوتی ہے مخصوص. سن تو لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے نزدیک مرزا صاحب کی ہوئی تفسیر آپ کے لیے حرف آخر ہے, جیسے آپ نے اقرار کیا کہ اگر آپ کی کوئی بات ان کی بات سے ٹکراتی ہے تو آپ اپنی بات کو پیچھے ہٹا دیں گے اور ان کی بات کو ملکیت دیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے اصول بتایا. اگر وہ میری جگہ آپ ہوتے آپ بھی یہی کریں گے, رسول اللہ کی بات کے خلاف آپ کی بات جائے, اپنی بات میں وہ رکھو گے. بالکل وہی کرو گے نا, بات ختم. میں نہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب جب ایک مثال کے طور پر, زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, بس 5 منٹ اور. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر آپ نے یہ لگایا جاری ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ پیش کرتے ہیں یا بنی آدم اما یاتی انکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی. ٹھیک ہے, اب یہ جب آپ آیت پیش کرتے ہیں سورہ اعراف کی جب آپ یہ آیت پیش کرتے ہیں 35 نمبر, تو اس کے اندر اس کی تفسیر جو مرزا غلام احمد صاحب نے کی ہوئی ہے, آپ اس سے ٹوٹل آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹوٹل آؤٹ. انہوں نے اس کے اوپر صرف 2 پیراگراف غالباً لکھے ہیں, اور اس کے اندر کہیں سے اس میں سے نبوت کو جاری کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ان کی تفسیر کے مطابق. لیکن آپ اس سے نبوت جاری کرتے ہیں. آپ یہاں پر یا بنی آدمہ کی بھی تفسیر کرتے ہیں, پھر آپ یاتی انکم کی بھی تفسیر کرتے ہیں, اما کی بھی کرتے ہیں, اور کرتے کرتے آپ پھر یقصون کی کچھ نہیں کرتے. اس میں 2 باتیں کیوں نہیں کرتے آپ؟ بس اس میں یا بنی آدمہ سے مراد ہے کہ جی آج کے, وہ تو بھائی ترجمہ کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. ہلو بھائی او بھائی یار, تفسیر والی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. وہ تو بس سامنے والوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم بھی بنی آدم ہو, کیونکہ کچھ لوگ یہاں ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بنی آدم نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیا بنی ابلیس ہو؟ بس وہی ہے, بنی آدم نہیں ہے تو پھر ابن ابلیس ہو. تو بھائی تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کا ہے. تو اس لیے پہلے ان سے کنفرم کروا لیتا ہوں کہ بھائی ہو, پھر باقی میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. اس آیت کے اندر 3 باتیں ہیں. ایک رسولوں کے آنے کا ذکر, ایک تقوی اصلاح, اور دوسرا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی جو بات تفسیر طلب. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی اور اصلاح کی جو ہے نا وہ تفسیر کری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آگے کے الفاظ ہے, جو پیچھے کے الفاظ ہے, وہ تفسیر طلب نہیں ہے. ان کی تفسیر ہو سکتی ہے, لیکن جیسے کہ ہر انسان کو اختیار ہے. اب دیکھیں یہاں جب ہم پیش کرتے ہیں یہ کیا نام آیت, تو ہمارے جو مد نظر بات ہوتی ہے وہ رسولوں کا آنا ہوتی ہے. نہ ہم تقوی کی بات کرتے اس وقت, نہ اصلاح کی بات کرتے, نہ فلا خوف علیہم کی بات کرتے, نہ ولا هم يحزنون کی بات کرتے, کیونکہ وہ باتیں زیر بحث نہیں ہیں. میری بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کے خلاف تب ہوتی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام منع کر دیتے کہ بھائی اس آیت کے اندر نبیوں کے آنے کا ذکر نہیں ہے, اور پھر میں یہ استدلال کرتا کہ اس میں نبیوں کے آنے کا ذکر ہے. تب آپ یہ بات کہتے کہ بھئی آپ کی جو تفسیر ہے وہ مرزا صاحب کی تفسیر کے خلاف ہے. مرزا صاحب نے تفسیر کرتے ہوئے نہ تو یہ کہا کہ بھئی آئیں گے, نہ یہ کہا کہ نہیں آئیں گے. آپ نے ٹچ ہی نہیں کرا اس پہلو کو. آپ نے تقوی اور اصلاح کو مد نظر رکھا. ہاں عدم ذکر, جہاں تک حضرت مسیح کا 1 منٹ سے اٹھا بھائی سن لیجیے. ہاں عدم ذکر, اس کے بعد دلیل ہے نا, اس کے بعد دلیل ہے نا. ہمیں تفسیر کی رائے نہیں ہے نا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ صحابہ نے استدلال کیا. ثناء اللہ مرسلی صاحب کے ساتھ سرگودا میں مباحثہ ہوا تھا, وہاں یہی آیت پیش کی گئی تھی. نہیں وہ تو اس کے بعد جو ہماری جی کیا حجت نہیں ہے, ثناء اللہ مرسلی صاحب جو ہے وہ تو حجت نہیں ہے نا. تو ثناء اللہ مرسلی نے تھوڑی نہ پیش کری تھی اجراء نبوت کے لیے, وہ تو ہماری طرف سے پیش ہوئی تھی. چون پراش کہاں گیا میرا؟ تمہیں نا ایک چیز ریکمینڈ کرتا ہوں میں, چون پراش, ملتانی چون پراش. وہی ثناء اللہ مرسلی کیوں پیش کرے گا اجراء نبوت کی دلیل پہ متاؤ کانوں پہ نہیں یار, وہ دماغ تیز کرتا ہے. آپ چپ رہے نا, خالد بن ولید صاحب آپ چپ رہے نا. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر جو ہے وہ یہاں کون سا مناظرہ ہو رہا ہے بھائی؟ نہیں مناظرہ نہیں ہو رہا, ویسے گفتگو ہو رہی ہے. آپ اگر آپ نیچے والے کو نہیں آپ نے بولنا ہے تو آپ بھی بولیں, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. رہنے دو خالد یار کچھ. اچھا بات یہ ہے کہ
ابھی کسی دن اس پہ گفتگو کریں گے کیونکہ